बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान पूरी तरह एक्टिव हैं। उन्होंने कई इक़दामात उठाए हैं। 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मनाने का हुक्म दिया है। पार्टी लीडरों को मना किया है कि फजलुर रहमान के खिलाफ बात ना करें। शेख वकास अकरम को एक तरह से डांटा है कि शेख वकास अकरम पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, अली अमीन गंडापुर के नहीं। और अली अमीन गंडापुर को पैगाम दिया है कि डेरा इस्माइल खान से बाहर निकलें। वकास अकरम को डांट और दर हकीकत अली अमीन गंडापुर ही को तंबीह है कि इमरान खान उन पर नज़र रखे हुए हैं। जाहिर है कि जिस तकलीफ दे मुश्किल सूरत हाल में पार्टी गुजर रही है, अली अमीन को इमरान खान आसानी से तब्दील नहीं कर सकते, अगरचे वो उनसे नाखुश हैं। पार्टी को शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम अपोजिशन लीडरों को एतमाद में लेने की हिदायत की है। इमरान खान ने कहा है कि अगर आर्टिकल 6 इस मुल्क में किसी पर लगना चाहिए तो वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। उन्होंने अवाम के मैंडेट को चोरी किया और काजी फायद ईसा ने इस इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इमरान खान ने कहा है कि जिस शख्स ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान और इलेक्शन छीनने की कोशिश की, यानी काजी फायद ईसा, वो तारीख कब्रिस्तान में गुम हो चुका है। और मेरी नज़र में सिकंदर सुल्तान राजा भी उसी कूड़ेदान का रुख करने वाले हैं। इमरान खान ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, आइन और जमहूरियत की बहाली है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और कानून की हुक्मरानी वापस आए। मुल्क में मुअत्तल बुनियादी इंसानी हकूक दोबारा बहाल हों। इमरान खान ने कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन आर्डर्स पर अमल ना हो सकना काबिल मजम्मत है। अगर ये ऐवान इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मुल्क में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल गया है। अदलिया, पुलिस, एजेंसियों, FIA सबको अपने असल कामों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगा दिया गया है। ऐसा महसूस होता है कि एक आमिर का हुक्म ही मुल्क में कानून है, जबकि आइन और मुंतखब नुमाइंदों की कोई वक़्त नहीं रहेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि जरदारी साहब और बिलावल को जरदारी को शर्म आनी चाहिए, उनके चेयरमैन सेनेट की कोई बात नहीं मान रहा। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ की फराहमी किसी भी ममलिकत को चलाने के लिए बुनियादी तकाजा होता है। यहाँ मगर 26वीं आइनी तरमीम करके अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को नगी कर दिया गया और कोर्ट पैकिंग की जा रही है, यानी जजिस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है अपने हामी जज भर्ती करने के लिए। सिर्फ मुझे सजा देने पर जजिस को नवाजा जा रहा है और मेरिट की धज्जियां बखेरने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तकर्रर किया गया है। इमरान खान ने कहा, काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का कत्लेआम करके रख दिया था। इसके बाद अदलिया से इंसाफ की तवक्को खत्म हो चुकी। याद रहे कि 2 रोज कबल बुशरा बीबी ने भी अदालत में कहा था कि जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद इंसाफ और कानून से ईमान उठ गया। इमरान खान ने कहा, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बैनुल अक़वामी और मुल्की कवानीन में कोई गुंजाइश नहीं। हमारा दूसरा मुतालबा यह है कि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की जुडिशल कमीशन के जरिए आज़ाद इंक्वायरी करवाई जाए। मास्टर माइंड वही है जिसने 9 मई की CCTV फुटेज गायब की। ये बात इमरान खान बार बार करते हैं कि मास्टर माइंड वही है जिसने CCTV फुटेजेस गायब की। अवामी मसाइल का हल कभी भी बंदूक के जोर पर नहीं होता, ये इमरान खान साहब फरमाते हैं। और फरमाया, नवाज शरीफ के बेटे ने 9 अरब का फ्लैट मलक रियाज को 18 अरब रुपए में बेचा। सवाल तो यह है कि नवाज शरीफ के बेटे के पास 9 अरब कहां से आए? पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गई वो आज तक नहीं दी गई। काजी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ कर दी गई। नैब तरमीम बहाल करके काजी फायद ईसा ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की कानूनी हैसियत को खत्म किया, क्योंकि वो खुद उसके बेनिफिशरी थे। काजी फायद ईसा की लंदन में जो प्रॉपर्टीज हैं उसका उन्होंने आज तक हिसाब नहीं दिया। नवाज शरीफ के पास 9 अरब कहां से आए, इसका भी हम हिसाब मांगते हैं। ये माफियाज एक दूसरे की करप्शन बचाने के लिए हमेशा एक हो जाते हैं। यही पाकिस्तान के स्टेटस को और तहरीक इंसाफ में फर्क है। मुझे भी डील ऑफर हुई, मगर जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो समझौता किस चीज का करूं? मैं आखिरी दम तक डील नहीं करूंगा। हुकूमत PTI मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेगी, जो कि हुकूमत की एक जिद थी। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ एक इत्माम हुज्जत के लिए ये मुज़ाकरात कर रही है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन की ताब ये हुकूमत कहाँ ला सकती है? दूसरा, इसके हाथ में ज्यादा मामलात है ही नहीं। राना सनाउल्लाह TV पर कह चुके हैं
کہ ہماری بساط کے مطابق ہم سے مذاکرات کریں۔ ان حالات میں مذاکرات کا یہ آخری دور ثابت ہو سکتا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ بیک چینل مذاکرات بھی چل رہی ہیں جو پہلے 26 نومبر کو ڈی چوک جانے کی وجہ سے ختم ہو گئے تھے۔ چھ مگویاں ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی طاقتور خفیہ حکام سے ملاقات ہوئی ہے جس کی وہ تردید کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی باڈی لینگویج ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف۔ اسرائیل اور حماس جنگ بندی معاہدہ بالآخر طے پا گیا۔ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ جائے گی، دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ایک صہیونی فوجی کے بدلے 50 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو شروع کی جائے گی۔ غزہ میں فلسطینی عوام جشن منا رہے ہیں۔ 15 ماہ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ ہیروشیما پر دوسری جنگ عظیم میں جو ایٹم بم گرایا گیا تھا وہ 15,000 ٹن کا تھا۔ 47,000 فلسطینی شہید ہوئے اور 1.25 لاکھ زخمی۔ ملبہ ہٹانے میں ہی 10 سال لگیں گے۔ 20 لاکھ فلسطینی تباہ شدہ گھروں کو بلکہ ملبے کو لوٹیں گے۔ حماس نے ثالثی پر قطر اور مصر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاکستان میں بحران کے موضوع پر برطانوی پارلیمنٹ کی عمارت میں بریفنگ کا اہتمام ہوا۔ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان UK نے اہتمام کیا۔ شہزاد اکبر، اظہر مشوانی، زلفی بخاری اور دیگر شریک ہوئے۔ چند برطانوی اراکین پارلیمنٹ بھی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے سلوک کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈین ہینن نے کہا کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ لاس اینجلس میں بدترین آتش زدگی کے بعد تاریخ میں پہلی بار آسکرز تقریب منسوخی کا خدشہ ہے۔ کرٹکس چوائس ایوارڈ سمیت ہالی ووڈ کی کئی تقاریب پہلے ہی ملتوی ہو چکی ہیں۔ گولڈن گلوبز تقریب میں ہالی ووڈ سٹارز کی طرف سے خدا کا مذاق اڑایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ خدا کو ایک بھی ایوارڈ کے لیے نامزدگی نہیں مل سکی جس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے، طنزاً یہ کہا گیا، جس پر فلمی ستاروں نے قہقہے لگائے تھے۔ اس کے 3 روز بعد لاس اینجلس کی بدترین آتش زدگی شروع ہوئی۔ اس میں ہالی ووڈ سٹار جیمز ووڈ خصوصی طور پر میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی تباہی پر خوشی منائی تھی۔ جب ان کا اپنا گھر جلا تو وہ سر پکڑ کر ٹی وی پہ روتے ہوئے پائے گئے۔ اس پر لوگ یہ کمنٹ کرتے رہے کہ اب آپ کو فلسطینیوں کا دکھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جماعت اسلامی نے وہ دباؤ پیدا کیا تھا جس کی وجہ سے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے دوبارہ دیکھے جانے لگے حکومت کی طرف سے۔ چند آئی پی پیز معاہدوں کے ساتھ پر نظر ثانی ہو چکی ہے۔ وفاقی کابینہ نے اب 14 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کی منظوری دی ہے، لیکن حکومت نے جماعت اسلامی کے مظاہرین کو واپس لوٹا کر اپنی سہولت کے مطابق آئی پی پیز سے یہ معاہدے اس انداز میں کیے ہیں جس سے کریڈٹ جماعت اسلامی کو ہرگز نہ ملے، خود حکومت ہی کو ملے۔ محرک جماعت اسلامی ہی تھی لیکن کریڈٹ لینے میں وہ ناکام رہی۔ الٹا جماعت اسلامی نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف اور عمران خان امریکی پٹھو ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی مذمت اور حماس کی حمایت وہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر وہ یہ موقف اختیار کرتے حافظ نعیم کی آمد کے بعد، ان کے امیر بننے کے بعد، کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ریاست ایک پارٹی کو ذبح کر رہی ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، تو انہیں بے حد سیاسی فائدہ پہنچتا اور جمہوریت کو فائدہ پہنچتا۔ انہوں نے بالکل برعکس پہلے سے مسلوب تحریک انصاف پہ یلغار کی، اسے امریکی پٹھو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ امکان ختم ہو چکا ہے کہ جماعت اسلامی دوبارہ ملک کی سیاست میں کبھی پھل پھول سکے گی۔ جماعت اسلامی کو ابھی یہ اندازہ نہیں کہ وہ کیا حماقت کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ تحریک انصاف بنانے والے ہم ہیں، ہم نے مجبوری میں تحریک انصاف چھوڑی۔ پارٹی کی عادت اب ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں نہ سیاسی سمجھ بوجھ ہے اور نہ وہ کچھ کر پا رہے ہیں۔ اسی قسم کے بیانات فواد چودھری بھی دیتے رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ نے پارٹی چھوڑ دی تو اب آپ کی یہ خیر خواہی کس کام کی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور دوسرے لیڈروں نے جو پارٹی نہیں چھوڑی، کیا ان پر دباؤ نہیں تھا؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اصل میں پارٹی چھوڑنے والوں کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پارٹی دوبارہ اٹھنے والی ہے اور ابتلا کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ بجلی چوری روکنے اور وصولی کے لیے لیسکو میں ISI، MI اور رینجرز پر مشتمل یونٹ قائم کر دیا گیا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انٹیلیجنس ادارے اگر بجلی چوری پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو ملکی سلامتی کے معاملات سے کیا ان کی نظر ہٹ نہیں جائے گی؟ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پارٹی نے جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اس کا جواب میڈیا سے اگر میں نے شیئر کیا
تو بہت سے نئے تنازعات شروع ہو جائیں گے۔ شیر افضل مروت مستقل ایک مسئلہ بن گئے ہیں پارٹی کے لیے، کبھی شعیب شاہین سے لڑائی، کبھی سلمان اکرم راجہ سے جھگڑا۔ افادیت سے زیادہ اب وہ ایک بوجھ ہیں جسے سر سے نہ اتارا گیا تو بے حد مسائل پیدا ہوں گے۔ سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسرا نے کہا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئی ایم سوری کہہ دیں۔ سوری کہہ دینے سے آپ کا خاندان اور آپ کے کارکن عذاب سے نکل جائیں گے۔ حالانکہ میری رائے میں اس سے تو پھر یہ قانون بن جائے گا اور روایت بن جائے گی کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اس کی ہر بات مان لینی چاہیے۔ جب آپ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تو پھر تکلیف تو آتی ہے، عام انسانوں کو کیا پیغمبروں کو بھی معاشرے میں بے انتہا تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ کربلا کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ایک عام مسلمان کو، ہمارے جیسے جو اس دور کے عام مسلمان ہیں، انہوں نے بھی انہی مثالوں کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ فیصل چودھری نے بتایا ہے کہ جب میں نے عمران خان کو بتایا کہ او والا کیا مذاق چل رہا ہے تو خان صاحب دیر تک ہنستے رہے۔ شہباز شریف کا یہ کوئی پہلا لطیفہ نہیں، وہ مستقل ایک مزاحیہ شخصیت بن چکی ہیں۔ جس ملک میں احتجاج کرنے والوں کے منہ پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، وہاں جاپان طرز کا او والا احتجاج کرنے سے بھلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو 10 سال میں $40 ارب دیے جائیں گے، اور حیرانی اس بات کی ہے کہ یہ نوازشات کس وجہ سے ہو رہی ہیں۔